اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات۔ جیسا کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ روز ہم آپ کے سامنے خصوصی مہمانوں کو لے کر آئیں گے جن سے ہم کریں گے پیاری پیاری باتیں، خصوصی گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اور آج ہم نے بہت خوبصورت مہمان کو اپنے ساتھ دعوت دی ہے جو کہ فخر ملت جعفریہ ہیں اور فرزند ہیں علامہ شہید عرفان حیدر عابدی صاحب کے، مرکزی صدر ہیں تحفظ مومنین پاکستان کے جناب علامہ سید علی عرفان عابدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ خیریت سے؟ کرم ہے پاک پروردگار کا احسان ہے، اور سنائیے آپ کے مزاج سیکھیں خیریت؟ کرم ہے مولا کا۔ قبلہ ہمیں آج آپ کو دعوت دینا اس لیے پڑی کہ ہم نے اس رمضان نشریات کے اندر سوچا ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں جو لوگ نہیں سمجھ پاتے رمضان کے اندر۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حقیقت رمضان کیا ہے؟ جزاک اللہ، بہت خوبصورت سوال کیا۔ مختلف اذہان میں مختلف حقیقتیں ہیں رمضان کی، لیکن ہمارے مذہب اہل بیت میں جو حقیقت رمضان محمد وآل محمد نے بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رمضان میں آپ کو ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے، باہم آپس میں شیر و شکر ہونے کی، آپس میں بیٹھنے کی، ملنے کی، جلنے کی، ادب کی، احترام کی۔ اور ہماری کوشش رمضان میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے وہ عزیز و اقربا جن سے ہم پورا سال نہیں مل پاتے ان سے افطار کے بہانے ملاقات کر لیں، آئیں، بیٹھیں، گفت و شنید کریں، دل کی رنجشیں دور کریں۔ اور رمضان المبارک میں جو ہمیں میسیج بھی ملتا ہے، بیسیکلی میسیج وہ ملتا ہے تعلیمات محمد وآل محمد کا۔ محمد وآل محمد کی تعلیمات کیا ہیں؟ بھائی چارہ، محبت، اخوت، غریب پروری، سیر شکم ہو کے نہ کھانا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، لیکن دنیا میں اس کے برعکس ہو رہا ہے، رمضان ہی میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ رمضان ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ ہمیں اپنی بھوک سے زیادہ دوسروں کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ 10-20 قسم کے کھانے اور گھر میں موڈ خراب، یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، یہ نہیں، 10-20 قسم کے کھانے چلے بنوائیں، لیکن ہم اپنے محلے میں جو وہ سجا کے کھانے بھیجتے ہیں بھیجا کریں، اچھی بات ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان گھروں تک پہنچائیں جو آپ کے گھروں کے باہر غریب آبادیاں ہیں، جھوپڑ پٹیاں ہیں، وہاں تک وہ رزق پہنچے محمد والے محمد کے توسل سے، رمضان کے توسل سے، اللہ کے توسل سے۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ پارٹیاں اور یہ آپ کر رہے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے بچھڑے ہوئے لوگ، بہت سے دور دور کے عزیز اقربا آ کے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ عموماً ایک تاثر دیا جاتا ہے، جی ہم افطار پارٹی اس لیے نہیں رکھ پا رہے کہ ذرا سا کوئی 2-4-5 ڈشیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کون سے دین پر قائم ہیں؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ محمد کو، اہل بیت محمد کے ماننے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی افطاروں کے طریقے دیکھیں۔ یہ اس ماہ رمضان میں جو آخری افطار ہمارے آپ کے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے اپنی چھوٹی بیٹی کے یہاں۔ جب افطار پہ اپنی بیٹی کے یہاں پہنچے تو دسترخوان پہ آپ سوچ رہے ہوں گے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یاسب الدین، وہ کہ جو پشت انگشت کے اشارے سے کائنات میں رزق تقسیم کر، اس کی افطار اس کی بیٹی نے کی، اور آخری افطار تو کیا کچھ دنیا کی لوازمات نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے دنیا کو پیغام دیا۔ جب وہاں پہنچے ہیں نا شہزادی کے گھر پہ، تو 3 چیزیں رکھی ہوئی تھیں، نمک کا پانی، جو کی روٹی، اور ایک شکورے میں دودھ۔ مولا ملے، سلام دعا کی، کہ بیٹی تو نے کبھی دیکھا ہے زندگی میں نے ایک سے زیادہ 2 چیزیں افطار میں یا کھانے میں استعمال کی؟ شہزادی نے نمک کا پیالہ اٹھانا چاہا، کہا نہیں، نمک کا پیالہ رہنے دے، دودھ اٹھا لے، شاید کسی یتیم مسکین بچے کے کام آ جائے۔ تو جاتے آتے اپنی زندگی پہ مہر ثبت کر کے چلے گئے کہ رمضان نام ہے اپنے نفس کو مارنے کا۔ اور یہاں ہم لوگ رمضان میں اپنے نفس کی ساری خواہشات چاہتے ہیں کہ رمضان ہی میں پوری ہو جائیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، پھلکیاں بھی مل جائیں، پکوڑے بھی مل جائیں، چاٹ بھی مل جائے، لڑائی جھگڑے بھی اس نام پہ ہو جائیں، ہمارا روزہ یار موڈ خراب ہے۔ نہیں، پہلے سے زیادہ یہ ہمیں رمضان نہ پورے سال کی ایک پریکٹس کراتا ہے۔ رمضان میں آپ جیسے ہیں تو پورے سال ویسا رہیں، کم کھائیں، دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کو کھلائیں، غصہ نہ کریں۔ رمضان صرف یہ لذت کام و دہن مخصوص وقت کے لیے منہ بند کرنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ رمضان نام ہے کہ جیسے آپ رمضان میں صوم و صلات کے باقاعدہ پابند ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جاتے ہیں،
عبادات کے پابند ہو جاتے ہیں، غریب پروری کے پابند ہو جاتے ہیں. یہ پریکٹس اس ایک مہینے میں کرائی جاتی ہے کہ سارا سال آپ ایسا ہی ماڈل. اسلام مسلمان کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے جیسے رمضان کے ایام میں چند مسلمان ہوتے ہیں. اکثریت سے نہیں کہہ رہا، اکثریت میں جتنی افراتفری مچی ہوئی ہے نا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو رمضان ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا درس دے رہا ہے بیسیکلی. بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے. اور اب میں ایک چھوٹا سا سوال علامہ صاحب سے کروں گا، اس کے بعد علامہ صاحب سے اجازت چاہیں گے ہم. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، رمضان میں لوگ گریز کرتے ہیں کہ گرمیاں بہت ہیں، روزے نہ رکھیں، تو اس پہ آپ کوئی مولا کا کال بہت مشہور ہے جس پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں؟ مولا کے اخبار ذریعے ایک تو رمضان آپ بار بار کہہ رہے ہیں. ایک بات آپ کو تعارف چلوں، رمضان الکریم کہا کریں یا کوئی بھی مقدس رمضان مجید کہہ دیا کریں. رمضان اللہ کے مخفی اسما میں سے ایک اسم ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو ہمیں خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی احتراماً نام کریم، مقدس، محترم، مکرم مہینہ کہنا چاہیے. اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے مخفی ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان المبارک. تو ہمیں رمضان المبارک کہنا چاہیے. یہ جو بھی آپ احترام کے ساتھ رمضان کے ساتھ جملہ لگا سکیں وہ آپ کو لگانا چاہیے. اور روزے کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ خود ہم فقہ جعفریہ کے ماننے والے اور عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں سب، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو مولا علی کو نہ مانتا ہوں. سب مولا علی کو مانتے ہیں. کیوں نہ مانے؟ کیونکہ باب علم ہیں، باب حکمت ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گرمی کے روزے اور سردیوں کی فجر پسند ہے. کمال ہے. یہاں تو اگر زیادہ گرمی پڑنے لگتی ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں، کچھ لوگوں کو افطار کرا دیں، روزے کا ثواب مل جائے. گرمیوں کے روزے مولا کو پسند ہے. سردیوں میں عموماً ہمارے کیا کرتے ہیں جی تیمم کر لیں، خاک سے کرنا، نہ صرف اپنے اوپر جبر کریں، یہی تو اس کو پسند ہے. اس ذات والا کو آپ سے اور کیا چاہیے کہ بندہ کس طرح سے میرا شکر ادا کرنے پہ مائل ہو رہا ہے. اس کو مانگنا بھی پسند ہے، اسے شکر کرنا بھی پسند ہے. تو بارگاہ الہی میں آپ اپنے درجے کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر. اب دیکھیں آپ، ہم سکم شہری کی بات کرتے ہیں، یہی اب محمد والے محمد کا ذکر آ گیا تو جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے کہنے پر امام حسن اور حسین علیل تھے، منت مانی گئی 3 دن کے روزوں کی. اس منت میں کون شریک ہے؟ جناب سیدہ خود شریک، امام حسن اور حسین شہید، خود رسول اللہ شریک، مولا متقیان شریک، جناب سیدہ. طبیعت بحال ہو گئی، منت بڑھائی گئی. یہاں ایک جواب اور مل رہا ہے کہ منت ماننا یا منت کا پورا کرنا اگر بدعت ہوتا تو صاحب شریعت نبی کبھی منت میں شریک نہ ہوتا. مولا کائنات کبھی منت میں منع کر دیتے. فضا منت ماننا بدعت ہے، لیکن منت میں شریک ہو کے انہوں نے بتا دیا کہ منت مانو اور منت کا پورا کرنا بھی واجب ہے. منت کا پورا کرنا واجب ہے، اسی لیے منت کا اہتمام کیا گیا. منت کے اہتمام میں روٹیاں بنی گئیں. سورہ دہر کا پورا قصیدہ اگر میں سنانے بیٹھ جاؤں تو وقت مختصر ہے. تو پہلے دن جب آپ افطار کرنے بیٹھے تو یتیم آیا. اس نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ مختصر یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے یہاں بہت ساری لوازمات نہیں بنا کرتے. یہ چاہتے تو جنت سے اپنے لیے خانہ نعمت اور رحمت منگا سکتے، لیکن جناب فضہ عالیہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں. یتیم آیا، قرآن میں تذکرہ موجود ہے، وَيَأْتُمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیم آیا، اٹھا کے اپنے حصے کی روٹی دے دی، نمک کا پانی پیا، شکر خدا بجا لائے، پھر روزہ رکھا. پھر مسکین آیا، پھر اپنے حصے کی اگلے دن روٹی دے. پھر اسیر آیا، پھر اپنے اور شکر خدا میں کمی نہیں آ رہی. ایسا شکر خدا بجا لائے کہ اللہ نے کہا اللہ محبت کرتے سے جو اپنے حصے کا سب کچھ اللہ کے لیے دے دیتے ہیں اور ماتھے پر شکن تک نہیں آتی. اور بلکہ کہتے ہیں اگر سائل ان کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا نہ کر، یہ تیرے لیے نہیں، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. تو یہ تو رول ماڈلز ہیں ہمارے یہاں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں ان کا اتباع کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہم نے اس ماہ رمضان میں اگر ہم نے اپنے نفس کو مار دیا اور حقیقت رمضان کو ہم سمجھنے کی طرف آ گئے تو اس سے بڑا اس ماہ رمضان میں ہمارا کوئی جہاد نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے نفس پہ قابو کر کے وہ کچھ کیا جو پروردگار دو عالم چاہتا ہے، وہ کچھ کیا جو تعلیمات محمد و اہل بیت محمد ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی اور بہت خوبصورت گفتگو کی. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا، علامہ علی عرفان عابدی صاحب جو ہیں وہ
تحفظ مومنین پاکستان کے مرکزی صدر بھی ہیں. تو جاتے جاتے ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ ان کی تنظیم کا موٹیو ہے کیا. تو علامہ صاحب بتائیے گا. جزاک اللہ. ہماری تنظیم کا جیسے الفاظ ہی سے آشکار ہو رہا ہے تحفظ مومنین پاکستان. ایک بات اور کلیئر کر دیں کہ مومنین ہیں کون. جہاں لفظ مومن آتا ہے لوگوں کے دماغوں میں کچھ دو رائے آتی ہیں. اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان اللہ پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا باللہ. صاحبان ایمان کون ہیں؟ جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے ان کا ایمان کامل رسول اللہ پہ بھی ہوگا, ان کا ایمان مولا کائنات علی ابن ابی طالب پہ بھی ہوگا, ان کا ایمان آخری امام پہ بھی ہوگا. تو صاحبان ایمان ہیں ہی. اگر آپ نے اللہ پہ مکمل ایمان رکھ لیا تو آپ مومن ہیں. کامل ایمان کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. یہ کامل ایمان کے جو بھی اس کامل ایمان کے زمرے میں مومن اور مومنہ آ رہا ہے, ہمارا مقصد و مدعا یہ ہے کہ وہ سب سرفراز ہوں, سربلند ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی ہاتھ پاکستان میں یہ نہ ہو, ہر ہاتھ اوپر والا. کل کو ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا نہ پڑے یار کوئی ہماری مدد کر دے تو ہم کسی سے مدد کے لیے کسی کی طرف دیکھیں نہ, بلکہ ہم خود اس قابل ہو جائیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. اور وہ کیسے؟ وہ صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر علم کے دروازے جو رسول اللہ دکھا کے گئے تھے, اگر ہم اس شہر علم پر سربا سجود ہو گئے. سربا سجود ہونے کا مطلب صرف ماننا نہیں ہے. وہ شہر علم وہ ہے جہاں سے علم کا فلسفہ بھی ملتا ہے, توحید کا فلسفہ بھی ملتا ہے, رسالت کا فلسفہ بھی ملتا ہے, امامت کا فلسفہ بھی ملتا ہے, نماز کی لذت بھی ملتی ہے, سجدوں کا احترام بھی ملتا ہے, خوشنودی الہی بھی ملتی ہے, والدین کا احترام بھی ملتا ہے, خاندان والوں کا احترام بھی ملتا ہے, محلے والوں کا احترام. اس دروازے سے کیا نہیں ملتا؟ ایک ہی دروازہ رسول اللہ بتا کے جس سے توحید سے لے کے قیامت تک کے سارے فلسفے ملتے ہیں. اس دروازے پہ اگر ہم آ گئے اور ہم نے اپنا مقصد حیات پورا کر لیا تو علامہ اقبال کا یہ شعر جو آج کل لڑائی جھگڑے تفرقے چل رہے ہیں, علامہ اقبال نے 50-60 سال پہلے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مار کا دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. آؤ اس دروازے پہ جو دروازہ رسول اللہ بنا کے نہیں بلکہ دکھا کے گئے تھے. بنایا تو اللہ نے تھا, اعلان رسول اللہ نے کیا کہ یہ ہے دروازہ. جو کچھ چاہیے, احترام انسانیت چاہیے اس دروازے پہ آؤ, علم چاہیے اس دروازے پہ آؤ, شجاعت چاہیے اس دروازے پہ آؤ, فلسفہ توحید چاہیے اس دروازے پہ آؤ, قرآن چاہیے. حد ہے اس قرآن والے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی تشریح مولا متقیان نے کی کہ میرے دروازے پہ اگر کوئی توریت والا آئے گا تو میں اسے توریت سے جواب دوں گا, انجیل والا آئے گا تو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والا آئے گا تو زبور سے. ہر ایک کو اس کی سطح علمی کے تحت جواب دوں گا, عقل کے تحت اس کو جواب دوں گا, اسے قائل کروں گا. یہی تو طریقہ ہے. زبردستی, دھونس, دھاندلی, جبر, تشدد, شمشیر زنی, ٹارگٹ کلنگ اسلام اس کا نام نہیں. اسلام دوستی کا, محبت کا, بھائی چارے کا مذہب ہے. یہی پیغام ہم لائے ہیں کہ ہم علم کے زیور کو, زیور محمد والے محمد جو ہماری صاحبان ایمان کی میراث ہے, خود حدیث رسول ہے کہ مسلمان مرد اور عورتوں پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں, علم حاصل کریں. اس علم کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ہر بچہ, ہر جوان علم کی دولت سے بہرہ مند ہو. اور یہ اس میں بھی میں اس تنظیم میں آنے کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے والد علامہ سید عرفان حیدر عابدی اور اپنی ماں کی تربیت کا, کہ انہوں نے میری تربیت ایسے کی کیونکہ معاشرے میں چلتا آیا, بہت ساری تنظیموں کے ساتھ کچھ عرصے چلا, دیکھا کہ لیکن حتمی طور پہ مجھے یہ تنظیم ایک ایسی لگی کہ جو بے لوث ہو کر خوشنودی امام زمانہ کے لیے کام کر رہا ہے. اس لیے میری ایک اپنی خواہش ہے کہ میں تا وقت مرگ یا تا دیر تک پتہ نہیں امام زمانہ کے ظہور تک اگر مولانا زندگی دی تو اس تنظیم کے سائے میں ہم رہیں. اور ہماری تنظیم ادھر ادھر نہیں, ہمارا پورا نظام, اس تنظیم کا پورا نظام کھلا کاغذ ہے, کھلی کتاب ہے, شفاف ہے. کسی کو اگر ہمارے اوپر کوئی محاسبہ کرنا ہے, شفاف ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہتھیلیاں بھی صاف رہیں, ہمارا دل اور دماغ بھی صاف رہے, ہمارا ضمیر بھی مطمئن رہے. سونے سے پہلے امام نے فرمایا اپنا احتساب کر کے سو. ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا, کیا نہیں کیا. اگر اس میں سے 2 یا 3% بھی ہم نے اچھی باتیں کی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد والے محمد ہمیں انہی باتوں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا تشریف لانے کا, بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان نشریات میں جیسا ہمارا آپ سے وعدہ ہے ویسے ہی ہم آپ کے لیے روز نئے مہمانوں کو مدعو کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, دیکھتے رہیے گا ہماری رمضان نشریات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفظ مومنین پاکستان، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے عوام کی سالمیت اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنا جو کردار ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کرے گی، اور ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں.